جو شاہ رفیع الدین ہیں انہوں نے لفظی ترجمہ کا اہتمام کیا اور کہا جاتا ہے کہ ایک طریقے سے اردو کے اندر قرآنی تراجم کے بالکل ابتدائی لوگوں میں سے ہیں۔ شاہ عبد القادر نے محاورہ انداز میں اس کو آگے بڑھایا۔ یہ اردو زبان اس وقت کس جگہ پہ کھڑی ہوئی تھی، یعنی جو اردو زبان آج ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ بالعموم جو پرانے تراجم کی طرف جب طلبہ مراجعت کرتے ہیں تو وہ اردو بھی ان کو آج کی محسوس نہیں ہو رہی تھی، اگرچہ وہ محاورہ ہو یا لفظی ترجمہ ہو۔ تو اردو زبان اس عہد میں کہاں پر پہنچی ہوئی تھی، اور جو شاہ رفیع الدین ہیں ان کا جو لفظی ترجمہ تھا، یہ روایت بھی آگے ان سے پھیلی، وہ اس کے بالکل ابتدائی لوگوں میں آتے ہیں۔ یہ اردو زبان کا کلاسیکی دور ہے، اس میں ابھی اس طرح کی اردو نہیں لکھی جا رہی تھی جو بعد میں ہم دیکھتے ہیں۔ ہر زبان اسی طرح مختلف ادوار سے گزرتی ہے۔ انگریزی زبان کو دیکھیے، اس میں بھی یہ چیز ہے۔ فارسی زبان میں خاص طور پر دری کی پرانی چیزیں دیکھیں، اس میں بھی اس طرح کے اسالیب ملتے ہیں۔ زبان جب وجود پذیر ہوتی ہے تو بڑے مراحل سے گزرنے کے بعد وہ رواں ہوتی ہے، اس میں سلیس انداز وجود میں آتے ہیں، اس کے محاورے لوگوں کے لیے مانوس ہوتے ہیں، وہ مختلف علوم کو ادا کرنے قابل ہوتی ہے۔ تو یہ بالکل ابتدائی زمانہ ہے اردو زبان کا، لیکن ابتدائی زمانہ ایک تو وہ ہے کہ جس میں ابھی اردو تولد ہو رہی ہے، نو مولود ہے، وہ زمانہ گزر چکا ہے۔ یہ بات شاہ صاحب کے ترجمے سے بھی اور ان کے ہاں معاصرین کی تحریروں سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ اب اردو زبان اپنے مدعا کو ادا کرنے کی جگہ پر آ گئی ہے۔ اس دور میں انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے، اس وجہ سے اس وقت جو لوگ اردو زبان جانتے ہیں وہ جب پڑھیں گے تو انہیں نامانوس لگے گا۔ ان کے لیے بہت سی چیزیں پرانی ہو چکی ہوئی ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی اس وقت مثال کے طور پر چوسر کو پڑھے تو اس کے لیے وہ انگریزی، اس کے اسالیب، ادا کرنے کے طریقے بہت اجنبی لگیں گے۔ یہ چیز وہاں بھی ہے، اور اس سے دنیا میں کوئی علم بھی بالا تر نہیں ہو سکتا۔ یہ شرف تو صرف قرآن مجید کا ہے کہ اس نے اس وقت کی عربی زبان میں گفتگو کی ہے، لیکن وہ آج بھی ایک معجزہ ہے۔ آج بھی اتنی رواں، اتنی سلیس، ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی نئی دنیا ہے جس میں آپ داخل ہو جاتے ہیں۔ اور اس وقت بھی بڑے بڑے ادیب اس بات کی آرزو کرتے ہیں کہ ان کی لکھی ہوئی تحریر اس کے قریب ہو جائے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہو سکتا تھا، تو انسانی کلام تو اسی طریقے سے مختلف مراحل سے گزرتا ہے اور اس میں ایک تدریجی ارتقاء ہوتا ہے۔ وہ ارتقاء بعد میں ہوا، اور جب وہ ہوا اور خاص طور پر سر سید اور شبلی نے اردو زبان کو جہاں پہنچا دیا، یہ ضرورت تھی کہ پھر اس کے نئے تراجم ہوں۔ وہ تراجم ہو رہے ہیں، ہوتے چلے گئے ہیں۔ ہمارے اپنے عہد میں بہت اچھے اردو ترجمے ہوئے ہیں۔ وہ ترجمے جو آج کی زبان کے ترجمے ہیں، ان میں آدمی قرآن مجید کا اسلوب، شان دیکھ سکتا ہے، لیکن شاہ صاحب کے ترجمے کو جو اولیت حاصل ہے وہ بہرحال ہمیشہ اسی طرح رہے گی۔ ٹھیک، اچھا ہم سے بھی بتائیے گا، ایک عام طور پہ یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ جو کلاسیکل اردو ہے اس کے اندر قرآن مجید کے اندر جو ووکیبلری استعمال ہوئی ہے، مفردات استعمال ہوئے ہیں، ان میں 50-60% سے زیادہ خود اردو زبان میں مستعمل تھے۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ اردو کے اندر عربی زبان کی بہت سارے الفاظ تھے جو رائج تھے، جو مستعمل ہوئے، اور جس دور میں یہ ترجمہ ہو رہا ہے اس دور میں عربی سے بھی براہ راست لوگوں کی اتنی زیادہ انسیت اور وابستگی ہے کہ اردو میں جب وہ لفظ آتے ہیں تو ان کے لیے کوئی بہت زیادہ غیر مانوس نہیں ہوتے؟ اس وقت بھی یہی صورتحال ہے۔ اردو زبان اپنی تالیف کے لحاظ سے تو ہندوستان کی چیز ہے، یہاں کی مقامی بولیوں نے یہ صورت اختیار کی ہے، لیکن ذخیرہ الفاظ میں بہت بڑا حصہ عربی زبان کا ہے، اس سے زیادہ فارسی زبان کا ہے۔ وہ اس وقت بھی کم نہیں ہوا۔ موجودہ زمانے میں بھی چیزیں لکھی جا رہی ہیں، شاعری ہو رہی ہے، ادب تخلیق ہو رہا ہے، اس پر عربی اور اردو کا بڑا اثر ہے۔ اس زمانے میں البتہ یہ سہولت تھی کہ لوگ بالعموم عربی زبان سے کچھ ابتدائی واقفیت رکھتے تھے۔ فارسی زبان تو عام پڑھی جاتی تھی، لکھی جاتی تھی، تو اس لیے یہ بڑا آسان ہوتا تھا کہ لفظ کی حقیقت سے لوگ واقف ہوں اور اس کے استعمالات کو سمجھتے ہوں۔ پھر یہ کہ فارسی میں یا عربی میں وہ کس مفہوم میں بولا جاتا ہے، اس زمانے کی تحریروں میں اس کے وہ قریب ہوتا تھا۔ بعد میں وہ اردو کا حصہ بن گیا، اس کا تلفظ بھی اردو میں رائج ہو گیا، بعد میں اس کے معنی میں بھی بعض چیزیں متغیر ہو گئیں۔ تو یہ دنیا کی زبانوں میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک، اچھا ہم سب خود عربی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا، اب وہ زبان بھی ایک خاص عہد کی زبان تھی، اور عالم عرب کے اندر ان 14 سالوں میں خود لوگوں کی زبان کو سمجھنے میں بڑے تغیرات ہوئے۔
تو کیا عربی زبان میں بھی یہ محاورہ ترجمہ عربی ہی میں کرنے کی کوئی روایت تھی؟ چونکہ ہمیں مسلمان علماء میں ایک حساسیت نظر آتی ہے کہ وہ لفظی ترجمے سے باہر نہیں نکلتے زیادہ تر، تو یہ پیچھے سے کوئی چیز چلی آ رہی تھی یا عربی زبان میں بھی کوئی اس میں کام ہوا کہ خود عرب لوگوں کو قرآن مجید سمجھانے کے لیے عربی زبان ہی کو بامحاورہ انداز میں آگے مترجم کر دیں؟ موجودہ زمانے میں کیا لوگوں نے، مصر میں ایک ترجمہ ہوا ہے، میرے پاس بھی ہے، وہ ترجمہ ہی ہے، اس میں قرآن مجید کی زبان کو سامنے رکھ کر گویا ایک لحاظ سے مدعا کو آج کی زبان میں ادا کر دیا گیا ہے، تو اسے بھی آپ ترجمہ ہی کہہ سکتے ہیں، اس طرح کی تفسیر نہیں ہے۔ اس سے پیچھے ہمارے ہاں لوگ بالعموم ایک جملہ اس طرح کا لکھ دیتے تھے یا ایک لفظ لکھ کر آگے ایک لفظ لکھ دیتے تھے، وہ بھی بڑی حد تک مدعا کو ادا ہی کر دیتا تھا، تو یہ چیز تفسیروں میں بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ کسی بھی زبان کے اسالیب کو دوسری زبانوں میں منتقل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اور یہ زبانیں بھی ایک جگہ نہیں ٹھہرتی۔ اصلی سوال یہ نہیں ہے کہ ادب عالیہ میں قرآن مجید کس طرح زبان کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، عام لوگوں کے ہاں تو بہت تبدیلیاں آ جاتی ہیں، تو ان کی رعایت کر کے آج کی عربی زبان میں بھی اس کو منتقل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا خان صاحب، برصغیر کے جو بڑے علماء تھے جیسے مولانا محمود الحسن صاحب ہیں، انہوں نے اپنے ترجمے میں بھی شاہ عبد القادری کے ترجمے کو بنیاد بنایا ہے، اس سے شاہ صاحب کے ترجمے کی جو قبولیت ہے اور ان کی جو بلند پائیگی ہے اس کا بھی اظہار ہوتا ہے، لیکن آگے جو علماء نے خود ہوئے ہوئے تراجم پر کام کیا، توضیح حواشی لکھے، وہ اس میں بنیاد انہوں نے شاہ صاحب کے ترجمے کو ہی بنایا ہے۔ ترجمے میں زیادہ تر شاہ صاحب ہی کے ترجمے کو پیش نظر رکھا گیا ہے، اور وہ پیش نظر تو ہر آنے والا رکھے گا، لیکن پہلے مرحلے میں تو علماء کی کوشش یہ تھی کہ صرف زبان میں جو تبدیلی ہو رہی ہے وہ کر دی جائے۔ مثلا مولانا محمود حسن نے یہاں تک اپنے آپ کو محدود رکھا ہے، لیکن ڈپٹی نذیر احمد کا ترجمہ مثال کے طور پر ان کا اپنا ترجمہ ہے، اور اس ترجمے پر بہت اعتراضات بھی ہوئے۔ اس کے بعد اسالیب کو لوگوں نے قرآن مجید کے لحاظ سے موضوع نہیں سمجھا، یہ تاثر بنا کے کچھ رجسٹر باہر کے الفاظ اس میں شامل ہو گئے ہیں یا تعبیریں شامل ہو گئی ہیں، یہ سب چیزیں رہیں۔ پھر اس کے بعد مولانا سید ظفر اللہ صاحب مودودی کا ترجمہ ہے، وہ ترجمہ بھی ان کا اپنا ترجمہ ہے۔ پیش نظر تو دوسرے تراجم ہوتے ہیں، لیکن اپنے اسلوب میں اپنے انداز سے انہوں نے ترجمانی کی ہے، اور بتایا بھی ہے کہ میں نے یہ ترجمانی کی ہے۔ تو مختلف علماء مختلف ضرورتوں کو سامنے رکھ کر یہ کرتے رہے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی کا ترجمہ بھی ان کا اپنا ترجمہ ہے، اس میں ظاہر ہے شاہ صاحب کے اثرات بھی ہیں، اس کو پیش نظر بھی رکھا گیا ہے۔ یہی چیز ہوتی ہے، اور دنیا کے سارے علوم میں ہمیشہ اسی طریقے سے بات آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔